آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کرتا. جو دنیا میں اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں امن میں رکھے گا، اور جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرے گا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں خوف میں مبتلا کر دے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ خوشی خوشی گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پہ پشیمان نہیں ہوتا، فرمایا کہ روز قیامت ان کا جو رونا ہوگا اس سے لوگ پریشان ہو جائیں گے. ایسا ان کا دردناک رونا ہوگا، اتنا وہ رو رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے کہ روز قیامت ان کا رونا دیکھا نہیں جائے گا. اچھا ایک اور بات بھی ہوتا ہے کہ ہم گناہ اس امید پہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ امید ہوتی ہے کہ ہماری بڑی لمبی زندگی ہے، ابھی کون سا وقت ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، فلاں فلاں کام کر لیں دنیا کے، تو بس پھر کیا ہوگا، آخری وقت میں ہم توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ہم جنت میں چلے جائیں گے. حالانکہ ہمیں پل کا پتہ نہیں کہ کب موت آ جانی ہے. اپنا جو وقت ہے نا وہ آپ اس کا محاسبہ کریں، وقت اپنا جو ہے وہ ضائع نہ کیا کریں، خاص طور اپنی جوانی ہے جو اس کو برباد نہ کریں. تو جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اور گناہ کرے گا اور پھر بے خوف رہے گا، ٹھیک ہے، وہ آخرت میں پریشانی میں. ہاں جو گناہ ہو جائے گا، ہر بندے سے گناہ ہوگا، یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہم سے ہوگا، ہر بندے سے گناہ ہوتا ہے، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوگا، مومن کی یہ شان بتائے گی کہ مومن سے گناہ ہوگا لیکن وہ فوراً توبہ کر لے گا، رب کی بارگاہ میں گر جائے گا، گڑ گڑائے گا، پشیمانی پیدا ہو جائے گی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ فرمائے گا کہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور تجھے معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے بندے تیرے گناہوں کو معاف کر دی. اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. آقا علیہ السلام کہ پھر وہ انسان مومن سے بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، وہی گناہ ہوتا ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور میں ہی معاف کرنے والا ہوں، اے بندے جا میں نے تجھے معاف کیا. لیکن جب توبہ کرے گا تو اس وقت اس کی یہ کیفیت یہ ہوگی توبہ کرتے وقت کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اس کے دل میں تہیہ ہو کہ میں نے آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا. لیکن پھر انسان ہے، شیطان ساتھ ہے، نفس ہے، شہوات ہے، پھر انسان بھول چک ہو جاتی، پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن پھر دوبارہ پشیمانی ہوتی ہے، تو پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ پھر سے گناہ کو معاف فرما دے گا. تو فرمایا اگر تم 1000 مرتبہ بھی وہ گناہ کرو گے لیکن سچی توبہ کرو گے تو فرمایا کہ میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت سے مومن کو بلائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ دیکھ تو نے یہ گناہ کیا، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے شروع کرے گا، پہلے گنتی کرے گا. یہ دیکھ تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا، وہ ڈرے گا، خوف پیدا ہو جائے گا، پتہ نہیں مجھے اس کی کیا سزا ملے گی، شرمندہ ہو جائے گا، دبے لفظ کہے گا ہاں یا اللہ کیا ہے. اللہ کہے گا تو نے یہ گناہ بھی کیا، وہ کہے گا ہاں یا اللہ کیا. پھر اللہ کہے گا تو نے یہ گناہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے ان گناہوں کے بدلے تجھے نیکیاں عطا فرما دی. تو نے یہ گناہ کیے تھے لیکن تو نے توبہ کی تھی، اس لیے میں نے تیری ان برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا. تو آتا ہے کہ وہ بندہ مومن جب یہ سنے گا نا کہ ہیں اللہ تعالیٰ نے برائیوں کے بدلے میں یہ نیکیاں دے رہا ہے، تو جہاں پہلے وہ سوچ رہا ہوگا کہ اچھا اتنے بڑے بڑے گناہ کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائیں، تو وہ فوراً بول اٹھے گا اللہ کی بارے میں، یا اللہ میں نے وہ گناہ بڑا بھی کیا تھا، میں نے وہ بڑا گناہ بھی کیا تھا، میرے وہ بڑے بڑے گناہ بھی ہیں. آقا علیہ السلام نے جب یہ بات بیان فرمایا کہ آتا ہے کہ آپ مسکرا پڑے، آپ کے یہاں تو اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. کہ بندہ مومن کی یعنی کیفیت دیکھ کر کے پہلے وہ ڈر رہا ہوگا، چاہ رہا ہوگا کہ میرے ظاہر گناہ ظاہر نہ ہوں، اور جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ گناہوں کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس بندہ مومن کو دیکھے گا تو اپنی شان کے الگ اللہ تعالیٰ بھی مسکرائے گا. بندہ مومن کو دیکھے کہ یہ اب خود اپنے گناہوں کو بتا رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ گناہ بھی کیے ہیں، میں نے یہ گناہ بھی کیے ہیں. لیکن وہ کیا ہوگا، بندہ مومن توبہ کرے گا. اس لیے جو توبہ کرتے رہنا چاہیے، کبھی توبہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جو بندہ توبہ نہیں نہ کرتا وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ گند پہ گند اتنا پھر گند پڑ جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے دین کی طرف آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ دل گندا ہوتا رہتا ہے انسان جب توبہ نہیں کرتا. بے سکونی شروع ہو جائے گی، آپ کو قسم کی عجیب قسم کی آپ کی بے چینی رہے گی آپ کے اندر، روح کو دل کو سکون نہیں ملے گا. توبہ کرتے رہنا چاہیے. توبہ تو ہر کسی کے لیے ضروری ہے، ترقی کے لیے توبہ ضروری ہے، چاہے وہ گناہ گار ہے، چاہے وہ نیک ہے، چاہے وہ متقی پرہیزگار ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ غوث ہے، کتب ہے، کلندر ہے. یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ توبہ سے آپ کو بلندی ملتی ہے. انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ میں گندا ہوں، میں برا انسان ہوں، اپنی ذات کی نفی کرے گا، اپنے گناہ گار سمجھے گا، اللہ ترقی عطا فرما دے گا. جتنا بندہ آپ کو جھکاتا جائے گا اتنا اللہ اس کو ترقی عطا فرما دے. جتنا انسان سمجھے گا میں کمزور ہوں، گناہ گار ہوں، بدکار ہوں. آپ اولیاء کرام یا آپ صحابہ کرام کی کیفیات دیکھیں کہ وہ کتنا ڈرتے تھے، کتنی اعلیٰ ان کی کیفیات تھیں، کتنی ان کو جنت کی بشارتیں تھیں، کتنا اللہ سے ڈرتے تھے. تو یہ ایک قربت کی نشانی ہوتی ہے کہ جتنا انسان رب کی قربت ملتی ہے، جتنا تعلق گہرا ہوتا ہے، اتنا انسان کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے. اتنا ہی بندہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، اور جتنا دور ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی میں ہوں. اور جو قربت والے ہو جاتے ہیں، جن کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو سب سے برا ہوں. اتنی اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. اکیلے شخص کو شیطان اچک لیتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں شیطان کے شکنجے میں پھنس گیا ہوں، شیطان میرے ساتھ کھیل رہا ہے، میں تو شیطان کے فل قبضے میں ہوں. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، ہر چیز کی مجھے سمجھ ہے، ٹھیک ہے، میں تو بڑا اچھا ہوں. اس کو اپنی برائی نظر نہیں آئے گی.
وہ اپنے برے اعمال سے واقف نہیں ہوگا، اپنے جو باطنی کیفیات ہیں، باطن کی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، کینہ، انات، تکبر، خود پسندی، دنیا کی چاہتیں، لذتیں، وہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا یہ گناہ ہے، وہی سمجھے گا میں ٹھیک ہوں۔ تو شیطان کو جب اتنی طاقت دی ہے تو اللہ نے دوسری طرف پھر اپنے ولیوں کو بھی طاقت عطا فرمائی ہے، اور شیطان سے زیادہ طاقت عطا فرمائی۔ جب شیطان آپ کے سوچ سے بھی آگاہ ہوتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بھی طاقت فرمائی ہے کہ وہ شیطان کے مکر و دھوکے میں نہیں آ سکتے، ورنہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ شیطان کے شر سے نہیں بچنا، ناممکن ہے۔ شیطان کو اتنی دیکھیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں یار میں نے دل میں سوچا تھا کہ میں نماز پڑھوں گا، یار پتہ نہیں پھر نہیں نماز پڑھی جاتی، یار میں نے یہ نیکی کا کام سوچا تھا، یار پتہ نہیں مجھ سے کام ہوتا نہیں۔ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ کہ یار میں دل کرتا ہے یا میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں کام کروں، لیکن پتہ نہیں ہو ہی نہیں پاتا، یہ کام مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شیطان آپ آگاہ ہو جاتا ہے کہ اچھا تو نے نیکی کا سوچ لیا، تو نے فلاں محفل میں جانے کا سوچا، تو نے مسجد میں جانے کا سوچا، تو نے قرآن پڑھنے کا سوچا، تو نے فلاں نیکی کا، اچھا وہ پھر اپنا زور لگاتا ہے۔ وہ زور لگاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اگر وہ پڑھ بھی لے گا دوسری دفعہ وہ چھوڑ دے گا، اس کو استقامت نصیب نہیں ہوگی۔ تو شیطان تو ہر وقت انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایسے جیسے خون آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے، شیطان دوڑ رہا ہے۔ تو شیطان کے پاس تو اتنی طاقت ہے، تو آپ کیسے شیطان سے بچ سکتے ہیں؟ تو اس کا حدیث پاک میں اور جو اولیاء کرام کا قول ہے کہ آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں۔ جب آپ اچھی صحبتوں میں بیٹھیں گے، کچھ اچھی صحبت سے کیا ہوگا کہ آپ کو روحانی طاقت ملے گی، آپ کے اندر فکر پیدا ہوگی، عبرت پیدا ہوگی، فکر آخرت نصیب ہوگی، عشق الہی ملے گا، عشق رسول ملے گا، نیک کام کرنے کا جذبہ ملے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ پھر اس کے خلاف جہاد کر سکیں گے، ورنہ آپ اکیلے جہاد کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ اچھی محفلوں میں بیٹھا کرو، اچھی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ جب اچھی مجلس میں بیٹھیں گے، اس لیے آتا ہے کہ مومن کائنہ ہوتا ہے، حدیث پاک ہے مومن کائنہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ آئینے میں دیکھیں گے تو آپ کو چہرہ پتہ چلے گا نا، آپ کا چہرہ کیسا ہے۔ تو مومن کائنہ، جب آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے پھر آپ کو آگاہی ہوگی کہ ہاں میرے میں تو نماز میں سستی ہو رہی ہے، یار فلاں عمل میں سستی ہو رہی ہے، یہ میری کمزوری ہے، یار مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ کام بھی کرنا چاہیے، مجھے اپنے باطن کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، دنیا کی محبت سے نکلنا چاہیے۔ یعنی کہ پھر اس کے اندر فکر پیدا ہو جائے گی۔ جب فکر پیدا ہوگی تو پھر آپ کے اندر ایک طاقت ہوگی، جذبہ ہوگا، ڈر ہوگا، خوف ہوگا، اللہ کا حیا پیدا ہوگا۔ جب اللہ کا حیا پیدا ہو جائے گا آپ پھر نیکی پہ رستے پہ آ جائیں گے۔